بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 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 اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ طویل عرصہ صبح کی جو سیر ہے اس میں لائیو میں نہیں آ سکا۔ سیر تو خیر جاری رہتی ہے، کچھ ہمیشہ کی طرح پیٹرنز بن رہے ہوتے ہیں اور اس حساب سے پھر آنا جانا ہوتا ہے۔ آپ لوگ سنائیے، صبح خیزی کرنے والے کیسے ہیں؟ تازہ دم لوگ کیسے ہیں؟ رات کو یہاں اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے تو موسم کافی تازہ ہے اور صبح کی سیر کے لیے یہ بڑا آئیڈیل موسم ہے۔ ابھی چونکہ بالکل ہم سپرنگ کے گیٹ پہ پہنچ گئے، یوں سمجھ لیجیے۔ آگے سارا بہار کا موسم ہے تو نوجوان عادت بنا لیں، فروری اور پھر مارچ اور اپریل اور کسی حد تک مئی بھی، لیکن یہ 3 مہینے فروری، مارچ اور اپریل یہ آپ کے بھاگنے دوڑنے کے مہینے ہونے چاہیے، کیونکہ اپریل میں پھر روزے بھی آ جائیں گے۔ تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے یہ 2-3 مہینے جو ہیں یہ صبح نکلیں، نماز پڑھ کے تو گراؤنڈ کے چکر لگائیں، 2-3 پش اپس وغیرہ کریں اور ذکر کریں، ساتھ منتر اپنا اپنا کریں، دہرائیں ساتھ، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ لوگوں کے لنگس وغیرہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، واپس آ جائیں، ابھی سردی سے مت ڈریں، اب موسم بہت اچھا ہو گیا ہے۔ ابھی آہستہ آہستہ درختوں کے اوپر بہار آنا شروع ہو جائے گی تو بالکل تازہ آکسیجن، تازہ فضائیں، زندگی ایک نئے روپ میں آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ خزاؤں کے اثر ختم ہو رہے ہیں، پت جھڑ آلموسٹ اوور ہو گیا ہے، اب آگے بہار ہی بہار ہے۔ اور یہ زندگی کا بہت بڑا درس ہے۔ ہمیشہ ہر سال خزاں آتی ہے، ڈراتی ہے، اور پھر بہار آتی ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں لاتی ہے۔ تو اس لیے زندگی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی کبھار انسان کسی عارضی ناکامی کی وجہ سے مستقل مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عارضی خوشی ملتی ہے اس کو اور وہ مستقل طور پر غافل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ہر صورت میں، ہر حال میں، یہ حال کا لفظ بڑا اچھا ہے، ہر حال میں اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، چونکہ ماضی جس حال میں تھا، خوشحال یا بدحال، وہ گزر چکا۔ مستقبل کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خوشحال ہوگا یا بدحال ہوگا، وی ہیو نو آئیڈیا۔ ایک حال ہی ہے، ہر حال میں آپ اللہ کے ساتھ جڑ کے رہیں، امید کے ساتھ جڑ کے رہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آج صبح نماز کے بعد
میں یہ جو بیسک ایریتمیٹک ویلیوز ہوتی ہیں، پلس مائنس، ملٹیپلیکیشن، ایکولس، ڈیوائیڈڈ بائی، ضرب تقسیم جمع، مجھے یہ لگتا ہے یہ ساری زندگی فارمولوں سے بھری ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہمارا کوئی عمل ہمارے سابقہ اعمال میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہماری کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی بات، کوئی عمل، کوئی فعل نفی ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ضربیں کھاتے ہیں، اعمال ایک دوسرے سے ضربیں کھاتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جو تقسیم کر دیتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں بھی یہ جو بنیادی فارمولے ہیں یہ اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ کامیابی اور ناکامی میں جمع تفریق پلس مائنس ہوتی رہتی ہے۔ اگر آپ ویسے ہی میتھ کی 2-4 ویلیوز آپ نے لکھی ہوں اور ان کے درمیان کوئی میں اس کو لاڈ سے پنکچویشن کہا کرتا ہوں، یہ جو پلس مائنس ہے نا، یہ پنکچویشن آف میتھمیٹکس میں اس کو کہا کرتا ہوں۔ جیسے آپ کے اگر فل سٹاپ ہوں، کاماس ہو، کالن، سیمی کالن ہو تو تھوڑی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی۔ یا اردو میں جیسے آپ ندائیہ فجائیہ کرتے ہیں، ختمہ لگاتے ہیں، وقفہ لگاتے ہیں، واوین ہے آپ کا، کوسین ہو گئی، تو یہ سارا جو الجبرا ہے زندگی کا، اب جو میتھمیٹیشین ہے یا جو اسٹوڈنٹ میتھ کو پڑھتے ہیں، جو ان سمبلز کو پہچانتے ہیں، ان سلبس پہ غور کیجئے گا، بیسیکلی یہ میتھمیٹیکل سمبلز ہیں، حساب کی علامات ہیں، اشارے ہیں، یہ جن کو ان اشاروں سے آگہی ہوتی ہے یا آگاہی ہوتی ہے، وہ 2+2 کو جمع ہی کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ 2 اور 2 کے درمیان ایک اس طریقے سے نشان بنا ہوا ہے جس کو پلس کہا جاتا ہے، اور جب بھی کبھی یہ نشان ہوگا، جب بھی کبھی 2 ویلیوز میں یا 3 ویلیوز میں یا 10 ویلیوز میں یا ان لمیٹڈ ویلیوز میں یہ نشان ہوگا تو ہم نے جمع کرنا ہے۔ اگر اس میں مائنس ہوگا تو پھر ہم نے مائنس کرنا ہے، اگر ایک مائنس کا نشان ہو لیکن اوپر نیچے ڈاٹ ہوں تو پھر ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے۔ تو جن کو سمبلز کا پتہ ہوتا ہے وہ ویلیوز کو اسی طریقے سے ایکویشنز کو حل کرتے ہیں، اور پھر برابر ہے جو جواب آتا ہے therefore hence 10 پس ثابت ہوا۔ تو جن کی نظر ہوتی ہے علامات کے اوپر، اشاروں کے اوپر، وہ حل کر لیتے ہیں مسئلہ۔ جیسے ڈاکٹرز ہیں، جو سینئر ڈاکٹرز، سب کو ہی یہ مہارت دی جاتی ہے کہ سمٹمز چیک کریں جی بیماری کے، اس کے لیے آپ کی پلس چیک کی جائے گی، بلڈ پریشر چیک کیا جائے گا، ہارٹ ریٹ چیک کرتے ہیں، ECG وغیرہ، اور پھر وہ سب سمبلز کے ساتھ سمٹمز، وہ سمبلز یہاں پہ سمٹمز ہو گئے، علامات، اس کے ساتھ وہ ویلیوز نکالتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ السر ہے خدا نخواستہ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دل کے مریض ہو چکے ہیں، فلاں فلاں ٹیسٹ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ڈائبٹیز کی طرف جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ، سو اینڈ سو فورتھ۔ صبح صبح بیماریوں کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو شفا عطا فرمائے۔ جو اس میں سے نقطہ آپ نے لینا ہے کہ یہ جو سمبلز آف میتھمیٹکس ہیں، یہ سمبلز آف لائف بھی ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھی پلس مائنس، جمع تفریق، تقسیم کا عمل جاری رہتا ہے، لیکن ہماری علامات پہ نظر نہیں ہوتی، پیٹرنز پہ نظر نہیں ہوتی۔ جیسے قرآن پاک کو میں اگر مور دین 6000 ورسز ہیں میرے ذہن میں چلتی رہتی ہیں کہ 114 صورتوں میں بڑی آیات ایسی ہیں جو آپ کو جمع کرتی ہیں، بڑی آیات ایسی ہیں جو منفی کا فارمولہ سکھاتی ہیں، بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کی روح سے آپ نے زندگی میں کسی چیز کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مثال دے دوں، مشکل ہوگا آپ کے لیے فلسفہ، دولت ہے، دولت کو آپ نے تقسیم کرنا ہے، اپنے احساسوں کو تقسیم کرنا ہے، اپنے رزق کو، اپنی توانائیوں کو اس لیے تقسیم کرنا ہے کہ یہ آپ کو ایکویژن کہیں اور سے مل رہی ہے۔ تو قرآن نے سمبلز بتا دیے، ہر آیت ایک سمبل ہے، ایک نشانی ہے، ایک جمع، تفریق، ضرب، ملٹیپلیکیشن کا ایک آپ کا ایکویژن بنتا ہے، سمبل بنتا ہے۔ ضرب کی مثال لے لیں قرآن پاک سے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرو گے تو اللہ اس کو دگنا چوگنا کر دے گا، 70 گنا بھی کر دیا جاتا ہے۔ ایک دانہ آپ لگاتے ہیں اور اس میں کئی بالیاں آ جاتی ہیں۔ تو زندگی میں کوئی بھی عمل کسی بھی فارمولے کی روح سے، کسی بھی میتھمیٹیکل سمبل کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ کے دوست بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو مائنس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی بہت ساری عادات ایسی ہوتی ہیں بیٹے جو آپ لوگوں کو مائنس کرتی ہیں،
تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی خوبیاں ایسی ہیں جو آپ کی زندگی کو ضرب دے رہی ہیں. 2 दूनी 4, 2 त्रिये 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10. ضرب سے بڑھتی جاتی ہے چیزیں اور مائنس سے 2 - 2 = 0 ہو جاتا ہے. تو بعض سوچیں بعض عادتیں نفی کرتی ہیں. یہ نہیں کہ نفی اپنی ذات میں کوئی برا ہے، نہیں، بالکل نہیں. نفی کا استعمال برا ہے. دیکھا جائے گا کہ نفی کس پیرائے میں استعمال ہوا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے، اس کا ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کیا ہے. اگر نفی کلمے سے پہلے آتا ہو لا، تو اس سے بڑھ کر اسبات کوئی نہیں. لیکن اگر آپ لا کسی ایسی چیز کا کر رہے ہیں جس کا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ لا صرف آپ کو معبود کا کرنا ہے. لا الہ، یہ یاد رکھیے گا، لا ماں باپ کا نہیں ہے، لا اساتذہ اکرام کا نہیں ہے، لا جو ہے وہ آپ کی کسی خیر کا نہیں ہے، آپ کی زندگی کا یہ صبح کی ایکسرسائز کا لا نہیں ہے، لا زندگی کی جوہد کا، جوہد مسلسل کا لا نہیں ہے. لا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کا کاروبار چھوڑ دیں یا آپ ماں باپ کی خدمت کرنا چھوڑ دیں. یہ لا نہیں ہے. اکثر لوگ لا کے فلسفے کو نئے نئے جوش میں لے کے چلتے ہیں اور ہر چیز کا لا کر دیتے ہیں. لا الہ کرنا ہے آپ نے. ہر طرح کے محبود، ہر طرح کے معبود سے لا کر دینا آپ نے. ہر وہ چیز، وہ خواہش، سوچ، عادت جو معبود بن جائے، وہ حکمران ہو، وہ کوئی قائد ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہوں، وہ اساتذہ کرام ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ معبود بننے کی کوشش کریں آپ کی زندگی میں تو پھر آپ کو ان کا لا کرنا ہے. کیونکہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اگر کوئی معبود ہے اور بے شک ہے تو وہ صرف وہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. تو زندگی کے اندر یہ جو نفی اثبات ہے، یہ جو فارمولے ہیں، ان کو سیکھا کریں، ان کے اوپر نظر رکھا کریں. یہ جو ہم اپنے سے بزرگ لوگوں کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے بار بار سوال حل کیے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ کون سا فارمولہ لگے گا. الجبرا کے بھی جیسے فارمولے ہیں، تو جس کو فارمولہ حل کرنا آتا ہے اس کو لاجیکل سٹیپس کا پتہ ہے. ایک بھی سٹیپ مس ہوتا ہے نا زندگی کا لاجیکل، تو جواب وہ نہیں آتا. تو ہم بعض اوقات جواب دیکھتے ہیں پیچھے، بچپن میں دیکھتے تھے کہ یار پیچھے جواب لکھا ہوا ہے 47، میرا آ رہا ہے 39، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹیپ مس ہو جاتا ہے. تو بہرحال زندگی انہی فارمولوں کے مطابق چلنے کا نام ہے. یہ صبح کی سیر بھی ایک فارمولہ ہے. اگر آپ اپنے اچھے فارمولے استعمال نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے بڑے مسائل ہیں ادھیڑ پن میں جا کے، بڑھاپے میں جا کے. تو جوانی میں جو فارمولے ہیں وہ تگڑے فارمولے ہوتے ہیں، بھاگنے دوڑنے کے، ملٹیپلیکیشن کے. آپ ہائیکنگ پہ جاتے ہو، ملٹیپلائی کرتے ہو، آپ کے لنگس جو ہیں ان کے فارمولے بڑے فٹ ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ آپ کی علامات جو ہیں وہ کمزوری اور ضعف کی طرف جانا شروع ہو جائیں، آپ اپنی زندگی میں پیش آئندہ جو علامات ہیں ان کی روح سے آگے بڑھیے گا. اس کا سب سے آخری اور بہت اہم حصہ یہ ہے، یہ نظام، یہ جو رائج نظام ہے یہ بھی پلس مائنس اور ڈیوائڈ کے ساتھ چلتا ہے. عدل کا نظام ہو تو عدل کا نظام بعض اوقات معاشروں کو جمع کرتا ہے، بعض اوقات معاشروں کو تفریق کرتا ہے، بعض اوقات معاشروں کو تقسیم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہے اس میں انہی فارمولوں کا ذکر ہے کہ تم سے پہلے والی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب کوئی طاقتور جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی، ناتوانوں کو رگڑا جاتا. یعنی عدل کا فارمولہ امیر و غریب کے لیے یکساں ہونا چاہیے. اب یہ نہیں کہ کوئی کسی ویلیو پہ آپ منفی کے سمبل سے منفی ہی کر رہے ہوں، لیکن جب ایلیٹ کلاس کی باری آئے تو آپ اس منفی کو بھی پلس بنا دیں کہ نہیں، یہاں پہ ان کی روح سے، فلاں قانون کی روح سے یہ پلس ہو جاتا ہے. تو بہرحال منفیوں کے ساتھ مل کر پلس بھی ہو جاتی ہے. کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک آواز ہے جو بلند کی جا سکتی ہے، اذان ہے جو دی جا سکتی ہے، اور وہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ لوگ یاد رکھیے، زندگی کی ہر منزل پر، ہر قدم پر آپ کو یہ فارمولے یاد آئیں گے. پلس مائنس، آپ کا ملٹیپلیکیشن، آپ کا ڈویژن چل رہا ہے، آپ کی کوسین چل رہی ہے، پرینتھسس آپ کی چل رہی ہے، پھر گریٹر دین اور سمالر دین. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمیشہ زندگی میں بہت ساری چیزیں کسی دوسری چیز سے بڑی ہوتی ہیں، جیسے اللہ اکبر.
یہ گریٹر دین ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. پھر رشتوں میں بھی کوئی رشتہ بڑا ہوتا ہے. تو آپ اپنی زندگی میں لیس دین اور گریٹر دین کا نشان لگا کے دیکھا کریں کہ کون سا رشتہ آپ سے گریٹر دین ہے, کون سا رشتہ لیس دین ہے. آپ کس سے لیس دین ہے؟ تو استاد سے کبھی گریٹر دین ہو کر سوچنے کی کوشش نہ کیجیے گا, یہ یاد رکھیے گا. ہمسائے کے معاملے میں کبھی گریٹر دین ہو کر نہ سوچیے گا, بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کبھی کسی سے گریٹر دین ہونے کا سوچنا بھی مت, یہ تکبر میں چلا جاتا ہے. اپنے آپ کو عاجزی اور مسکینی کے ساتھ رکھیں, لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ جو خوبیاں اللہ نے آپ کو دی ہیں, جو نعمتیں, جو صلاحیتیں, ان کو آپ لیس دین کریں. نہیں, آپ کو شکر بھی ادا کرنا ہے اور کفر بھی نہیں کرنا اور تکبر بھی نہیں کرنا. تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور پلس مائنس, ڈویژن, ملٹیپلیکیشن, یہ ان سمبلز پہ آج غور کریں. قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے ابھی آپ ضرور رکیں گے, میں تو ہمیشہ رکتا ہوں. پتہ چل جاتا ہے جب انسان ترجمہ شناس ہو جاتا ہے کہ کون سی آیت مجھے زندگی میں سے کیا منفی کرنے کا درس دیتی ہے, کون سی آیت مجھے حوصلہ دیتی ہے کہ تمہارے اعمال ملٹی پلائی ہو جائیں گے. اور یاد رکھیے گا, خیر کے اندر بھی یہی علامات ہیں, شر کے اندر بھی یہی علامات ہیں. بعض صحبتیں, سنگتیں, بعض دوستیاں آپ کی زندگی سے شر کو مائنس کرتی ہیں. بعض دوستیاں, تعلقات, صحبتیں اور سنگتیں آپ کے اندر شر کو ملٹی پلائی کرتی ہیں. تو کوئی ایسا ٹی وی کا پروگرام, موبائل کی ایکٹیویٹی, زندگی کا سفر, دوستوں کی سنگت جو آپ کی زندگی میں سے کسی خاص چیز کو مائنس کرتی ہو, اس سے بچیے گا. اور اپنی زندگی میں ان تمام دوستوں کے قریب ہو جائیے, ان تمام عادات کو اپنا لیجئے جس سے آپ کی زندگی میں کامیابی کے فارمولوں میں ضرب ہی ضرب چلے, پہاڑیں شروع ہو جائیں. تو یہ زندگی کے پہاڑے ہیں. میں نے کہا کہ یہ آپ کو مائنس پلس تو سب کو ہی آتی ہوگی, بچپن سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 1 + 1 = 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, اور 10 2s are 20, 10 3s are 30. تو یہ فارمولے ہم بچپن سے سیکھتے ہیں. یہ بہت بیسک ارتھمیٹک کویسچنس ہوتے ہیں, الجبرے کی بیسک چیزیں یہی ہیں, اور زندگی کا الجبرا بھی بنیادی طور پر یہی ہے. اب دیکھیں نا, خزاں تھی تو خزاں نے ہر چیز مائنس کر دی, درختوں سے پتے مائنس ہو گئے, بلکہ ڈیوائیڈ ہو گئے. اب سپرنگ ہے تو آپ کو میں نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال یہیں اسی درخت کے نیچے کھڑے ہو کے دکھایا تھا کیسے پتے نکلتے ہیں دوبارہ سے. ہماری پنجابی میں اس کو گدے کہا جاتا ہے, اور کس طریقے سے وہ جھڑتے ہیں, پیلے پیلے ہو جاتے ہیں. یہی گھاس جو میں آپ کو دکھاتا ہوں گراؤنڈ میں, یا میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں, تو سب کچھ پیلا ہو جاتا ہے. آٹم جو ہوا, تو اس لیے زندگی کی عارضی پیلاہٹوں سے نہ گھبرایا کریں. یہ پت جھڑ عارضی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرو, تمہیں سبق مل جائے گا. تو میں اس زندگی میں دیکھتا ہوں ہر روز کوئی مائنس ہو رہا ہے کسی گھر سے, ہر روز کسی جگہ پر کوئی تقسیم ہو رہا ہے, گھر تقسیم ہو رہے ہیں, بھائیوں کے درمیان جائیداد بٹ رہی ہے, قومیں بٹ رہی ہیں. فرقہ واریت اور کیا کرتی ہے اگر تقسیم نہیں کرتی؟ یونین از اسٹرینتھ ہے. تو جب آپ کی قوت تقسیم ہو جائے گی تو آپ متحد نہیں رہیں گے. جب آپ کے صفوں میں اتحاد نہیں ہوگا تو دشمن آئے گا اور وہ آپ کو مائنس کر دے گا. اور جب دشمن مائنس کرتا ہے تو قوموں کو زوال کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے. ان کی زبان مائنس ہو جاتی ہے, ان کی ثقافت مائنس ہو جاتی ہے, ان کی تہذیبی اقدار جو ہیں وہ نفی ہو جاتی ہیں. جبکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ نے نفی کرنا ہے صرف معبودوں کو, ما سوا اللہ, ہر قسم کے معبود کی نفی کرنے کا سبق ملتا ہے ہمیں کلمہ طیبہ کے اندر. لیکن ہم بعض اوقات بہت اچھی چیزوں کی نفی کر دیتے ہیں. مثلا کھیت آپ نے اگانا ہے, فصل اگانی ہے, تو اس میں کھاد کی نفی نہ کیا کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو وضو کی نفی نہ کیا کریں. کوئی عمل کرنا ہے تو نیت سے نفی نہ کیا کریں. رشتوں کا احترام نفی نہیں کرتے, اعتماد نفی نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اعتبار کو نفی نہیں کیا کرتے. تو زندگی کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو پلس کرنا پڑتا ہے, وہاں پہ ہم مائنس کر دیتے ہیں. بہت ساری باتوں کو ہمیں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. یا ہماری زندگی میں مائنس پلس اور ملٹیپلیکیشن ٹھیک لکھے ہوتے ہیں لیکن ترتیب ٹھیک نہیں ہوتی. وہ بیڈ ماس کا فارمولہ آپ نے میتھ میں سنا ہوا ہے کہ پہلے آپ نے مائنس کرنا ہے یا ملٹیپلیکیشن کرنی ہے یا ڈویژن کرنی ہے. تو زندگی میں ترتیب کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ بے ترتیب زندگیاں گزاری جائیں.
کتنا برا لگے گا کہ آپ پہلے شوز پہن لو، تسمے باندھ لو، اور پھر آپ اس میں جرابیں جو ہیں وہ چڑھانا شروع کر دیں. یا میں نے اب کوٹ پہنا ہوا ہے تو میں اب کہوں کہ اوہ ہو بنیان پہننی تو یاد نہیں رہی. تو زندگی میں لاجک، سیکوینس، اکارڈنس بہت ضروری ہے. کون سا فارمولہ کہاں لگے گا، قرآن کریم کی آیات آپ کو بتا دیں گی. اگر آپ اس کا ترجمہ انگریزی میں کر کے دیکھیں، جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں، تو گوگل پہ سرچ کر دیکھیے گا، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جو بڑی بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں ان سب کی بیس یہی ہے، پلس مائنس، ڈویژن اور ملٹیپلیکیشن. تو آج کا پیغام صرف اتنا ہے. اس دعا کے ساتھ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے فہم و شعور میں آتا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نوجوانوں کی جوانیاں سلامت رہیں، آپ سدا محترم رہیں، باوقار رہیں، معتبر رہیں. اللہ کریم آپ کو پاکیزہ سوچیں، پاکیزہ خیالات، پاکیزہ اعمال و افعال کی طرف لے جائے. آپ کی زندگیوں میں نور آ جائے، ظلمتیں کم ہو جائیں. اللہ کریم آپ کو رزق حلال کی طرف لے کے جائے، اور آپ کو حرام کی ہر بات، سوچ، خیال، رزق کے ذریعے اور سبب سے بچا لے. دعا کرتا ہوں ہم سے پہلے جو دنیا سے چلے گئے ماں باپ میں سے کوئی ایک، ماں یا باپ، کوئی ننہال ددھیال سسرال نسبت والے، تعلق والے، آپ کے والدین میں سے، ننہال ددھیال سسرال میں سے، کل مومنین مومنات، مسلمین مسلمات جو آج ایز وی اسپیک دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے. میرے تمام طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، بزرگ ہستیاں جن سے میری نسبت ہے، ان کے جتنے بھی عزیز رشتہ دار، اقربا، اقارب، احبا، اللہ کریم ان سب کی مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے. ہم جو زندہ ہیں اس دھرتی پر زندگی کے فارمولے حل کر رہے ہیں، اور فارمولوں کے مطابق زندگی حل کر رہے ہیں، اور حل ہوتے جا رہے ہیں. فنا فنا میں حل ہوتی ہے، بقا بقا میں حل ہوتی ہے. فنا کو بقا کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں آخر کار. میں دعا کرتا ہوں ہم جو اس کرۂ ارض پر ابھی موجود ہیں، سانس لے رہے ہیں، شکر الحمدللہ، اللہ کریم ہماری بھی مغفرت فرمائے، بخشش فرما دے. اور ہمارے بعد جو آئیں گے نفوس جان والے، اللہ کریم ان کی بھی بخشش فرما دے. آپ سب کے رزق میں برکت ہو، ہر قسم کے کریم رزق تک آپ کی رسائی ہو. اللہ کریم آپ کو ہر قسم کی نحوست اور نجاست سے بچائے. اللہ کریم آپ کو نظر بد سے بچائے. اللہ کریم آپ کی ذات پر سے، آپ کے حالات و واقعات پر سے، آپ کے مکان و زمان پر سے، آپ کی گلیوں پر سے، آپ کی زندگیوں پر سے، آپ کی نسبتوں پر سے ہر قسم کے نحوست اور نجاست کے اثرات دور کرے. ہمسایہ ہمسائے کے ساتھ جڑ جائے، بھائی بھائی کے ساتھ، بہن بھائی آپس میں جڑ جائیں. اساتذہ اور طلباء کا اعتماد بحال ہو، میاں بیوی کا اعتماد اور اعتبار بحال ہو جائے. ہم سب قائدین اور عوام مل کر وطن عزیز پاکستان کو ایک روشن، خوشحال، خود مختار اور مستحکم منزل کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو سکیں، اور پاکستان، وطن عزیز پاکستان کو، اس دھرتی کو اور اس کے گمنام مجاہدوں کو اللہ کریم ہمیشہ محفوظ و مامون رکھے. بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے. مجھے اجازت دیجیے گا چونکہ مجھے ابھی جامعہ کے لیے نکلنا ہے. وقت اصل میں تھوڑا ہوتا ہے شارٹ، اس لیے میں لائف زیادہ نہیں آتا، تو بس سیر کرتا ہوں، تھوڑی سی ایکسرسائز ہوتی ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہوں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میری بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہ کریم نے یہ دعا سکھائی ہے اولاد کو، تو دعا وظیفہ بنا لیں. اللہ نے خود سکھایا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. تو یہی دعا ہمارا وظیفہ ہے. اور اس ہستی پر جس پر اللہ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری طرف سے، آپ کی طرف سے، ہمارے بزرگ آباء و اجداد جو نسبتوں والے پہلے چلے گئے ان کی طرف سے، جو ہمارے بعد بچے آئیں گے، ہماری ساری نسلیں، ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام ہو. اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر زندگی تو بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.